السلام علیکم ورحمۃ اللہ اسٹوڈینٹس of first and second semester. I am Professor Basit. ہم نے جو پچھلا ٹاپک تھا فنکشنل فارمز آف ریگریشن ماڈل، پیج 150 تک ہم نے پڑھ لیا تھا. چیپٹر 5 جو آپ کے پاس ہے، آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اس چیپٹر کا پیج 150 ایکویشن 5.27 تک ہم نے یہ کور کر لیا تھا. تو فنکشنل فارمز آف ریگریشن ماڈل میں ہم نے جو لینئر ریگریشن ماڈل کی کچھ اور شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ہم نے پڑھی تھی. مثلاً اس میں لاگ لینئر ماڈل، ڈبل لاگ ماڈل، پھر سیمی لاگ ماڈلز، یا جنہیں ہم لن لاگ یا لاگ لن ماڈل کہتے ہیں. یہ ماڈلز ہم نے پڑھے تھے اور ان کی ایگزامپلز بھی ہم نے ساتھ ساتھ دیکھی تھی، یعنی اپلیکیشن بھی ساتھ ساتھ ہم نے دیکھی تھی. ریئل ورلڈ ایگزامپلز لے کر ان ماڈلز کی اپلیکیشن ہم نے پڑھ لی تھی. اب کچھ اور جو فنکشنل فارمز میں کوئی ماڈلز ہیں، وہ ماڈلز ایک دو تین ماڈلز ہیں جو رہ گئے تھے اس چیپٹر میں، وہ ہم نے کور کرنے ہیں. ریسیپروکل ماڈلز یا ریگریشن تھرو دی اوریجن ماڈل یا پولینومیل ریگریشن ماڈلز. یہ دو تین جو ماڈلز سے رہ گئے تھے، تو ان ماڈلز کو اب ہم نے کور کرنا ہے. تو سیکشن 5.6 ہے پیج 150 پر. سیکشن 5.6 ریسیپروکل ماڈلز. ایکویشن 5.28 میں جو ماڈل دیا ہوا ہے وائی آئی از ایکول ٹو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 انٹو 1 اوور ایکس پلس یو، یہ جو ماڈل ہے تو یہ ریسیپروکل ماڈل کہلاتا ہے. اس کو ریسیپروکل ماڈل کہتے ہیں. اب یہ جو ریسیپروکل ماڈل ہے، اس کی دو تین جو فارمز ہیں، شکلیں ہیں، وہ پیج 150 کے شروع میں دی ہوئی ہیں. تین ڈائیگرام دیے ہوئے ہیں. اب تینوں ڈائیگرامز ایک دوسرے سے مختلف ہیں. پہلا ڈائیگرام اگر بیٹا 1 پازیٹیو ہو، بیٹا 2 بھی پازیٹیو ہو، تو یہ جو کرو دیا ہوا ہے ریسیپروکل ماڈل کا، یہ کرو بنتا ہے. دوسرے میں بیٹا 1 تو پازیٹیو ہے لیکن بیٹا 2 نگیٹیو ہے، تو پھر اگر ریسیپروکل ماڈل ہے دو ویریبلز والا، وائی اور ایکس والا، تو پھر کرو کی شکل یہ بنے گی. اب جو
تیسری فارم رہ جاتی ہے بیٹا 1 از لیس دین 0، بیٹا 2 از گریٹر دین 0 پازیٹیو. تو پھر جو شکل بنے گی وہ پارٹ سی میں دی ہوئی ہے. تو دس ماڈل از نان لینئر. یہ جو گراف دیے ہوئے ہیں ان کے نیچے والا پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں. دس ماڈل از نان لینئر ان ایکس. جو پیچھے ایکویشن ہے 5.28 اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ماڈل نان لینئر ہے ان ایکس بیکاز اٹ انٹرز دی ماڈل انورسلی اور ریسیپروکلی. کیونکہ ایکس ویریبل جو اب آ رہا ہے وہ انورس فارم میں آ رہا ہے، 1/x کی فارم میں آ رہا ہے. یہ انورس فارم ہے، ریسیپروکل فارم ہے. یہ ویریبل میں تو نان لینئر ہوا لیکن از لینئر ریگریشن ماڈل بیکاز دی پیرامیٹرز آر لینئر. پیرامیٹرز لینئر ہیں تو پیرامیٹرز کے اعتبار سے ہم کہیں گے کہ یہ ماڈل لینئر ہے. ویریبلز کے اعتبار سے نان لینئر ہے، پیرامیٹرز کے اعتبار سے لینئر ہے. اچھا، اب اس ماڈل کی ذرا وضاحت. ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ماڈل جب ریسیپروکل ماڈل بنتا ہے، بعض ریلیشن شپس ایسی ہوتی ہیں اکنامکس میں، ہم جانتے ہیں کئی ریلیشن شپس ہیں جن کے لیے ہم انورس ماڈل بناتے ہیں، ریسیپروکل ماڈل بناتے ہیں. تو اب اس کی وضاحت دیکھیں. The salient feature of this model is that as x increases indefinitely. جو ایکویشن ہے 5.28 اس پر ذرا غور کریں. اگر ہم x کو بڑھاتے جائیں، x increases indefinitely، اس کو بڑھاتے جائیں تو جو ٹرم ہے 1/xi اپروچز 0، وہ 0 ہو جائے گی. اینڈ y اپروچز دی لمیٹنگ اور اسمپٹوٹک ویلیو آف بیٹا 1. تو باقی کیا رہ جائے گا؟ باقی پھر بچے گا وائی آئی از ایکول ٹو بیٹا 1. تو وائی دوسری لمٹ کو جا پہنچے گا، دوسری حد کو جا پہنچے گا جسے لمیٹنگ ویلیو اور اسمپٹوٹک ویلیو کہتے ہیں بیٹا 1. تو بیٹا 1 کے برابر رہے گا باقی. لہٰذا یہ جو ماڈلز ہیں، ماڈلز لائک ریگریشن 5.28 have built into them an asymptote or limit value that the dependent variable will take when the value of the x variable increases indefinitely. تو ان کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے ہم جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، ایکس ویریبل ہو یا کوئی ویریبل اور ہو، اگر وہ بڑھتا جائے، اس کو بڑھاتے جائیں انڈیفینیٹلی، تو وائی جو ویریبل ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل وہ ایک لمیٹنگ ویلیو تک جا پہنچتا ہے، ایک آخری حد والی ویلیو ایزیوم کر لیتا ہے. اچھا، اب یہ تینوں جو شکلیں اوپر دی ہوئی ہیں، تینوں ڈائیگرام دیے ہوئے ہیں، اب تینوں کی علیحدہ وضاحت ذرا سمجھیں. ان فگر 5.4a we let y stand for average fixed cost. فرض کیا ہمارا وائی ویریبل وہ ایوریج فکس کاسٹ AFC ہیں. دیٹ از، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹوٹل فکس کاسٹ ڈیوائڈڈ بائی دی آؤٹ پٹ، اینڈ ایکس فار آؤٹ پٹ. کہ اگر ایکس ویریبل ہمارا آؤٹ پٹ ویریبل ہو اور وائی ویریبل ہے وہ ٹوٹل فکس کاسٹ کی نمائندگی کرے، تو پھر اکنامک تھیوری شوز کہ AFC جو ایوریج فکس کاسٹ ہوتے ہیں وہ ڈکلائن کرتے جاتے ہیں، وہ کم ہوتے جاتے ہیں کنٹینیوسلی ایز دی آؤٹ پٹ انکریزز. کیوں؟ بیکاز دی فکس کاسٹ از spread over large number of units and eventually becomes asymptotic at level beta 1.
تو پھر اس کی جو ہے اسمپٹاٹک ویلیو، بس 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 کچھ ران دو، اسمپٹاٹک ویلیو جا پہنچتی ہے بیٹا 1۔ اب جو پارٹ بی ہے از اینجل ایکسپینڈیچر کرو ہے، یہ اینجل ایکسپینڈیچر کرو کی شکل اس طرح ہوتی ہے جسے پارٹ بی میں دی ہوئی ہے۔ اینجل ایکسپینڈیچر کرو میں کیا ہوتا ہے کہ ریلیشن شپ شو کی جاتی ہے کنزیومر ایکسپینڈیچر آن اے کموڈٹی ٹو ٹوٹل ایکسپینڈیچر اور انکم۔ اچھا، اب if y denotes expenditure on a commodity and x total income, then certain commodities have these features. There is some critical or threshold level of income below which the commodity is not purchased. اچھا، کہ کوئی کموڈٹی جب پرچیز کی جاتی ہے تو اس کا ایک ایسا لیول ہوتا ہے کہ اسی لیول کو ہم تھریش ہولڈ یا کریٹیکل لیول کہہ سکتے ہیں کہ اس سے کم کموڈٹی پرچیز نہیں کی جاتی۔ وہ تھریش ہولڈ لیول پارٹ بی میں کتنا ہے؟ مائنس بیٹا 2 اوور بیٹا 1۔ ذرا ایکس ایکسس پہ دیکھیں، لکھا ہوا ہے جہاں سے کرو سٹارٹ ہو رہا ہے اینجل کرو، یہ مائنس بیٹا 2 اوور بیٹا 1 ہے۔ نمبر 2، there is satiety level of consumption beyond which the consumer will not go no matter how high the income۔ اچھا، پھر ایک سیشیٹی لیول ہوتا ہے کہ کنزیومر کی انکم جتنی بھی بڑھتی جائے تو جب وہ سیر ہو جاتا ہے، جتنی بھی انکم اس کی ہائی ہو تو ایک خاص لیول ہوتا ہے کنزمپشن تک، اسی لیول تک رہتا ہے، اس سے آگے نہیں جاتا۔ تو یہ لیول کیا ہوتا ہے؟ دس لیول از نتھنگ بٹ اسمپٹاٹ بیٹا 1 شون فگر 5-B۔ تو ایسی کموڈٹیز کے لیے اس طرح کی جو ریلیشن شپ ہو، اس کے لیے کیا شروع کہتے ہیں، ریسیپروکل ماڈل یوز ہوتا ہے۔ ریسیپروکل ماڈل جو ایکسپینڈیچر کرو ہیں، ایکسپینڈیچر کرو کے لیے، اینجل ایکسپینڈیچر کرو کے لیے جو کرو ماڈل فٹ ہوتا ہے وہ ریسیپروکل ماڈل ہوتا ہے۔ تو ون امپورٹنٹ اپلیکیشن آف فگر سی کیا ہے؟ وہ فلپس کرو کی مثال ہے۔ اچھا، تو فلپس کرو میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ویریبل کون کون سے ہوتے ہیں؟ 2 ویریبل ہوتے ہیں، پرسنٹ ریٹ آف چینج آف منی ویجز اینڈ ان امپلائمنٹ ریٹ ایکس ان پرسنٹ۔ 2 ویریبل ریلیشن شپ فلپس کرو میں 2 ویریبلس کی ریلیشن شپ ہوتی ہے کہ وائی ویریبل کون سا ہوتا ہے؟ ریٹ آف چینج آف منی ویجز، اور ایکس ویریبل ان امپلائمنٹ ریٹ ہوتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ڈیٹا دیکھیں جو پیج 152 پر دیا ہوا ہے۔ یہ ٹیبل دی ہوئی ہے، ٹیبل 5-6، ایئر ٹو ایئر پرسنٹیج چینج ان دی انڈیکس آف آورلی ارننگ وائی اینڈ دی ان امپلائمنٹ ریٹ پرسنٹ ایکس۔ 2 ویریبل ہیں، ڈیٹا ہے ایئر 1958 سے 1969 تک، وائی ویریبل کا ڈیٹا، ایکس ویریبل کا ڈیٹا ٹیبل میں دیا ہوا ہے۔ اچھا، اب جو ڈائیگرام ہے وہ کیا شو کرتا ہے؟ ڈائیگرام شو کرتا ہے دیئر از ایسیمیٹری۔ سیمیٹری کا الٹ کیا لفظ ہوتا ہے؟ ایسیمیٹری۔ سیمیٹری ان دی رسپانس آف ویج چینجز ٹو دی لیول آف ان امپلائمنٹ۔ wages rise faster for a unit change in the unemployment if the unemployment rate is below UN۔ ایک ریٹ ہے جو ایک دیکھیں ایک پوائنٹ لیا ہوا ہے اس کرو پر
جہاں لکھا ہوا ہے سی ڈائیگرام کو دیکھیں، کرو جو فال کرتا جا رہا ہے جہاں وہ ایکس ایکسس کو کراس کرتا ہے وہ یو این پوائنٹ ہے۔ کہ wages rise faster for a unit change in unemployment rate is below UN۔ اچھا، which is called the natural rate of unemployment، تو یہ natural rate of unemployment ہے۔ then they fall for equivalent change when the unemployment rate is above the natural level beta 1 indicating the asymptotic floor for wage changes۔ تو خیر یہ اس نے 3 مثالیں دی ہیں اور 3 طرح کے کرو شو کیے ہیں اور 3 ماڈلز، تینوں ریسیپروکل ماڈل ہیں، تینوں ہی ریسیپروکل ماڈل ہیں۔ اب کچھ ایگزامپلز آ رہی ہیں، ریئل ورلڈ ایگزامپل۔ فلپس کرو کی پہلے ایگزامپل لی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس 1958 to 69 تک۔ اچھا، اب ڈیٹا وہی ہے جو اوپر 5 ٹیبل 5-6 میں دیا ہے، ڈیٹا وہی ہے، اسی ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے ایسٹیمیشن کی ہے، تو ریزلٹس دیے ہوئے ہیں۔ ایکویشن 5.29 وائی ہیڈ ٹی از اکول ٹو مائنس 0.2594 پلس 20.5880 انٹو 1/XT۔ نیچے رو میں ٹی ویلیو دی ہوئی ہیں، آر اسکوئر کی فگر دی ہوئی ہے۔ تو اچھا، اب یہ جو ریزلٹس ہیں ان ریزلٹس کی ہم انٹرپریٹیشن دیکھتے ہیں اور اس کا گراف بھی بنا ہوا ہے اگلے پیج پر۔ جو اگلا پیج 153 ہے، اس 153 پیج پر جو اوپر والا ڈائیگرام ہے، یہ ایکویشن 5.29 میں جو ریزلٹس ہیں، جو ویلیوز دی ہوئی ہیں، انہی ایسٹیمیٹس کو سامنے رکھ کر یوز کرتے ہوئے یہ ڈائیگرام بنا ہے۔ تو چینج آف ارننگس، ان امپلائمنٹ ریٹ۔ اچھا، اب انٹرپریٹیشن دیکھیں۔ جو اوپر والا سب سے اوپر والا کرو ایک لمبا کرو ڈرا کیا ہے، فال کرتا جا رہا ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ، کنٹینیوس کرو ہے، اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں۔ ایز فگر 5-5 shows the wage floor is minus 0.26%, which is not statistically different from 0۔ اور کیا ہے یہ جو فگر بنتی ہے، اگر جو 1/x والا فیکٹر ہے وہ 0 کر دے تو یہ بیٹا 2 کے ساتھ یہ پوری ٹرم 0 ہو جائے گی، تو باقی کیا بچے گی فگر؟ یہی بچتی ہے -0.26۔ تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے۔ Therefore, no matter how high the unemployment rate is, the rate of growth of wages will be at most 0۔ اچھا، اسی کو ہی اس نے کیا کیا ہے کہ پہلے تو ریسیپروکل ماڈل لیا ہے، ریسیپروکل ماڈل لے کر وہ ٹیبل کا ڈیٹا یوز کیا ہے اور ریزلٹس ایکویشن 5.29 میں دیے ہیں، ان کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے، ان کا گراف بھی بنایا ہے۔ اچھا، اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ ماڈل تھا نان لینئر۔ اب اگر اس کا لینئر ماڈل بنا لیا جائے تو ریزلٹس پھر دیے ہوئے ہیں 5.30 میں، ایکویشن 5.30۔ اب ریزلٹس دیکھیں کہ وائی ہیڈ ٹی از اکول ٹو 8.0147 مائنس 0.7883 نیچے ٹی ویلیوز دی ہوئی ہیں اور آر اسکوئر از اکول ٹو 0.5153۔ اچھا، اب دونوں ماڈلس کو ذرا کمپیئر کریں۔ ان دی لینئر ماڈل جو 5.30 جو ریزلٹس دیے ہوئے ہیں، دی سلوپ کوفیشینٹ از نیگیٹو۔ کیا مطلب؟
For higher unemployment rate is lower the rate of growth of earnings will be. रिलेशनशिप क्या हो जाएगी? ये निगेटिव रिलेशनशिप है. Slope coefficient is negative for the linear. For the higher unemployment rate, lower the rate of growth of earnings will be. In the reciprocal model, slope coefficient is positive. It should be the case because the x variable enters inversely. In other words, the positive slope in the reciprocal model is analogous to negative slope in linear model. Linear model क्या suggest करता है? That as the unemployment rate increases by 1 percentage point on the average, the percentage point change in the earnings is a constant amount of 0.79, no matter at what x we measure it. लेकिन रेसिप्रोकल मॉडल क्या कहता है? Reciprocal model, the percentage point rate of change in earnings is not constant, but rather depends on the what level of x the change is measured. The latter assumption seems economically more plausible. Since the dependent variable in the two models is the same, we can compare the two R-square values. क्योंकि दोनों मॉडल में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम है, लिहाजा हम दोनों मॉडल को कंपेयर करना चाहें तो अब आर स्क्वायर के थ्रू भी हम कंपेयर कर सकते हैं. तो आर स्क्वायर वैल्यू फॉर रेसिप्रोकल मॉडल इज हायर than for the linear model, suggesting that former model fits the data better than the later model. तो ये एक एग्जांपल थी रेसिप्रोकल मॉडल की, जो फिलिप्स कर्व की एग्जांपल थी. उसको डाटा लेकर रिजल्ट्स इक्वेशन में रिजल्ट्स रखे और उन रिजल्ट्स को फिर इंटरप्रेट किया. फिर एक और मिसाल है, एक और मिसाल दी है एडवाइजरी फीस. एग्जांपल 5.7. एडवाइजरी फीस charge for a mutual fund. The fees depend on the net asset value of the fund. As you can see from figure 5-6, the higher the net asset value of the fund, the lower the advisory fees are. अगले डायग्राम पर, अगले पेज पर, पेज 155 पर डायग्राम दिया हुआ है. फीस और एसेट्स की रिलेशनशिप में देखें कि इस रिलेशनशिप है. तो इसी डायग्राम के नीचे देखें. The graph suggests that relationship between two variables is non-linear. दोनों में जो रिलेशनशिप है वो नॉन लीनियर है, लिहाजा जो मॉडल फिट होगा वो ये बनेगा. फीस इज इक्वल टू β1 प्लस β2 1 ओवर एसेट्स प्लस यू. ये क्या हुआ? ये रेसिप्रोकल मॉडल यूज हुआ है, रेसिप्रोकल मॉडल फिट हुआ है. अच्छा, अब जो भी डाटा था उसको यूज़ करके जो रिज़ल्ट्स हैं वो इस टेबल एक दी हुई है. इस टेबल में रिज़ल्ट्स दिए हुए हैं. पहला वेरिएबल देखें, कांस्टेंट β1 है, उसकी फिगर क्या है? 0.420. दूसरा जो स्लोप कोएफिशिएंट है उसकी फिगर कितने? 0.054. आगे स्टैंडर्ड एरर्स टी वैल्यूज़, प्रोबेबिलिटीज़, आर स्क्वायर वगैरह चीज़ें दी हुई हैं. ये बिल्कुल जिस तरह हमने फिलिप्स कर्व वाले एग्जांपल को लेकर इंटरप्रिटेशन की है, समझा है, ये उसी तरह हम समझेंगे.
نیکسٹ ماڈل سیکشن 5-7 پولینومیل ریگریشن ماڈلس. یہ پولینومیل ریگریشن ماڈلس یہ اکثر اپلائیڈ اکانومیٹرکس میں ملتے ہیں، ان کو یوز کیا جاتا ہے. یہ ماڈلس ان میں پروڈکشن اور کاسٹ فنکشنز دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کہتے ہیں کہ ذرا سمجھنے کے لیے آپ فگر دیکھیں کہ پیج 157 پر دی ہوئی ہے. ٹیبل 5-8 ہپوتھیٹیکل کاسٹ آؤٹ پٹ ڈیٹا. کاسٹ آؤٹ پٹ ڈیٹا اوپر والی جو لائن جا رہی ہے وائی، سمجھیں وائی ویریبل ہے، اس کی ویلیوز ہیں ٹوٹل کاسٹ کی. نیچے ایکس کی جو ویلیو جا رہی ہیں وہ آؤٹ پٹ ہے. تو ان دونوں کو جا کر کیا کیا ہے، گراف بھی بنایا ہے. ایوریج کاسٹ، مارجنل کاسٹ، ٹوٹل کاسٹ، کاسٹ آؤٹ پٹ ریلیشن شپ گراف بھی بنایا ہے. اچھا، تو فگر میں کیا ہے، ٹوٹل کاسٹ آف پروڈکشن ایز اے فنکشن آف آؤٹ پٹ، پھر اس کے ساتھ مارجنل کاسٹ، ایوریج کاسٹ کر بھی ڈرا کر دیے ہیں. تو اب فرض کیا کہ وائی اسٹینڈس فار ٹوٹل کاسٹ ٹی سی، ایکس فار دی آؤٹ پٹ. میتھمیٹیکلی دی ٹوٹل کاسٹ فنکشن کین بی ایکسپریسڈ ایز، تو اس فنکشن کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں جیسا کہ ایکویشن 5-32 میں دیا ہوا ہے، which is called a cubic function or more generally a third degree polynomial. یہ جو دیا ہوا ہے وائی آئی از اکول ٹو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 ایکس آئی پلس بیٹا 3 ایکس آئی اسکوئر پلس بیٹا 4 ایکس آئی کیوب. یہ سمپل، اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ کیوبک کاسٹ فنکشن ہے، یا اس کو کہتے ہیں تھرڈ ڈگری پولینومیل ان دی ویریبل ایکس. کیوں؟ دی ہائیسٹ پاور آف ایکس ریپرزینٹس دی ڈگری آف دی پولینومیل. ایکس ویریبل رائٹ سائڈ پہ آ رہا ہے، اس کی جو ہائیسٹ ویلیو ہوگی، پاور ہوگی، وہی ڈگری شمار ہوتی ہے. تو ہم پولینومیل ریگریشن ماڈل کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپلینیٹری ویریبل رائٹ سائڈ پہ صرف ایک ہی ہے، لیکن اس کی پاورز آ رہی ہیں. پہلے دیکھیں بیٹا 1 پلس بیٹا 2 ایکس آئی پلس بیٹا 3 ایکس آئی اسکوئر پلس بیٹا 4 ایکس آئی ریز ٹو پاور 3. اس لیے اس کو ایکس کی میکسیمم پاور کتنی ہے، 3 ہے، تو اس کو اس لیے تھرڈ ڈگری پولینومیل کہہ رہے ہیں. اچھا، نیکسٹ پیراگراف. اب جو ماڈل 532 جو ہے نان لینئر ان دی ویریبل ایکس، ویریبلس کو دیکھتے ہیں تو ویریبلس کے اعتبار سے تو یہ نان لینئر ہے. اٹ از لینئر ان دی پیرامیٹرز، لینئر میں پیرامیٹر میں لینئر ہے، بیٹاز میں، لہٰذا ہم کہیں گے لینئر ریگریشن ماڈل ہے. تو جب یہ لینئر ریگریشن ماڈل ہے تو ہم اس کو ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں تھرو دی یوز آف او ایل ایس. تو ایسے ماڈلس کو وہی روٹین میں جو ہم او ایل ایس والا میتھڈ یوز کرتے ہیں اس میتھڈ سے ہم ان کو ایسٹیمیٹ کر لیں گے. اچھا، اب ایگزامپل دی ہے اس نے، کیا ہے کہ
ڈیٹا کو لیا ہے، ڈیٹا لے کر ریزلٹس آ گئے ہیں، ایکویشن دیے 5.33 وائی ہیٹ آئی از اکول ٹو دس آخر تک نیچے کیا اسٹینڈرڈ ایررس اور آر اسکوائر دیا ہوا ہے۔ اچھا، اب اگر ایوریج اور مارجنل کاسٹ کروز یو شیپڈ ہوں جیسے کہ ہم مائکرو اکنامکس میں پڑھتے ہیں، تو پھر جو کوفیشنٹس ہیں ان دی ماڈل شوڈ ہیو دیز اپریاری ویلیوز، انہیں پہلے یہ جو پریاری سب سے پہلے یہ کنڈیشنز فلفل کرنی چاہیے۔ بیٹا 1 بیٹا 2 بیٹا 4 ایچ از گریٹر دین 0، بیٹا 3 از نیگیٹو، بیٹا 3 اسکیئر از لیس دین 3 بیٹا 2۔ اگر یہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ یہ کیوبک کاسٹ فنکشن ہوگا، تھرڈ ڈگری پولینومیل۔ ایگزامپل 5.9 سگریٹ اسموکنگ اینڈ لنگ کینسر۔ اچھا، ٹیبل میں دیکھیں، اگلی جو ٹیبل ہے ڈیٹا سگریٹ اسموکنگ اور لنگ کینسرس کی مثال لے کر 43 اسٹیٹس اینڈ واشنگٹن ڈی سی فار 1960 یہ لے کر اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ اگلے پیج پر دیے ہوئے ہیں، پیج 158 پر۔ تو ویریبل کون کون سے ہیں؟ ریلیشن شپ بٹوین لنگ کینسر اینڈ اسموکنگ۔ To see if smoking has an increasing or decreasing effect on lung cancer, consider the following model. Y the number of deaths from lung cancer and X the number of cigarette smokes. تو ریگریشن ریزلٹس جو ہیں اوپر ٹیبل میں دیے ہوئے ہیں۔ The results show that slope coefficient is positive but the coefficient of cigarette squared variable is negative. What this suggests is that cigarette smoking has an alternative impact on lung cancer. تو یہ اس کی مثالیں تھیں جو اب یہ والا جو ماڈل ہے 5.34 میں دیا ہوا ہے، یہ سیکنڈ ڈگری پولینومیل ہے۔ تو نیکسٹ سیکشن 5-8 ہے ریگریشن تھرو دی اوریجن۔ کئی اوکیزنس پر، کئی موقعوں پر جو ریگریشن ماڈل ہے اگرچہ وہ 2 ویریبل ماڈل ہوتا ہے لیکن اس کی ایک بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ ایک شکل بن جاتی ہے جس کو ایکویشن 5.35 میں دیا ہوا ہے، وائی آئی از اکول ٹو بیٹا 2xi پلس یو آئی۔ یہ ایک ایکویشن دے دی ہے، یہ ایک ماڈل دیا ہے، اکانومیٹرک ماڈل دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کا یہ ماڈل ہے، وائی آئی از اکول ٹو بیٹا 2xi پلس یو آئی۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ انٹرسیپٹ از ایبسینٹ اور زیرو، اسی وجہ سے اس طرح کے جو ماڈلز ہوتے ہیں جن میں انٹرسیپٹ نہیں ہوتا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ریگریشن ٹو اوریجن ماڈل۔ ریگریشن تھرو دی اوریجن والا ماڈل اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، اب کیونکہ اس میں صرف ایک پیرامیٹر آ رہا ہے بیٹا 2، تو ہم نے ایک پیرامیٹر ایسٹیمیٹ کرنا ہوگا، تو کون سا فارمولا یوز ہوگا؟ کویشچن 5-36 میں B2 از اکول ٹو سگما ایکس آئی وائی آئی اور سگما ایکس آئی اسکوئر، اس کی ویرنس دے دی ہے، اس کا سگما ہے اسکوئر ویرنس دے دی ہے۔
تو بیٹا 2 از اکول ٹو دس، یہ دو تین ایکویشنز ہیں 5.36 5.37 5.38. یہ مختصر سی چھوٹے چھوٹے فارمولے ہیں. اگر ہمارے پاس ریگریشن تھرو دی اوریجن والا ماڈل ہو تو ہم اس طرح اسٹیمیٹ کریں گے. اب یہاں دیکھیں کہ بیٹا 2 کی جگہ B2 کو استعمال کیا ہے، لیکن جو ایکس اور وائی ویریبل ہے اب وہ ڈیویشن فارم میں نہیں ہے، وہ را فارم میں جیسے ایکس اور وائی کی اوریجنل ویلیوز ہوتی ہیں وہ ویلیوز ڈال دی ہیں، ویسے اپیئر ہو رہے ہیں. تو اگر تھیوریٹیکلی ہمارے پاس کوئی ریزن ہو تو ہم اس طرح کے زیرو انٹرسیپٹ والے ماڈل یوز کر سکتے ہیں. مثلا کیوں لا والی مثال دے دی ہے کہ وہ بھی چلتے چلتے یہی جو ریگریشن تھرو دی اوریجن والی صورت ہے یہی اختیار کر لیتا ہے. اب ریزلٹس دیکھیں. ریزلٹس یہ دیے ہوئے ہیں. ایکویشن 5.39 وائی ہے ٹی از اکول ٹو 0.00005 year minus this is. وائی کیا ہے ویئر وائی چینج ان دی ان امپلائمنٹ ریٹ ان پرسنٹیج پوائنٹس اینڈ ایئر ایکس ٹی مائنس 1 کیا ہے پرسنٹیج گروتھ ریٹ ان ریئل جی ڈی پی فرام 1 year prior to the ڈیٹا ان وائی اینڈ ایئر. تو ریزلٹس یہ آ گئے ہیں. فار کمپیریزن وی ری ایسٹیمیٹ ایکویشن 5 ود دی انٹرسیپٹ. یہ جو ایکویشن 5.39 ہے پہلے دی ہوئی ہے بغیر انٹرسیپٹ کے اسٹیمیٹ کیا ہے. اب اگر انٹرسیپٹ ڈال کر اسٹیمیٹ کرتے ہیں تو ریزلٹ ایکویشن 5.40 میں دیے ہوئے. تو اب ہوا یہ ہے کہ انٹرسیپٹ جو ہے وہ موجود ہے اور وہ سگنیفیکنٹ ہے. بٹ ناؤ دی ایئر ویریبل از ناٹ. تو یہاں تک جو یہ چیپٹر ہے ریگریشن تھرو دی اوریجن تک یہ کور ہوا. ہم نے جو سیکشن 5.9 ہے اے نوٹ آن اسکیلنگ اینڈ یونٹس آف میجرمنٹ، یہ والا جو چھوٹا سا سیکشن ہے اس کو ہم اومٹ کر رہے ہیں. تو چیپٹر 5 جو تھا وہ آپ کا کور ہوا. اس کے بعد اب ہم نیکسٹ چیپٹر جو 6 ہے اس کی طرف موو کر جائیں گے. تو چیپٹر 6 یہ ہے ڈمی ویریبل ریگریشن ماڈلز پر ہے. پیج 178 چیپٹر 6 ڈمی ویریبل ریگریشن ماڈلز. پہلا پیراگراف ایک انٹروڈکشن دیا ہوا ہے. اس انٹروڈکشن سے آگے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ کس طرح اس چیپٹر میں ہے کیا چاہے. In all the linear regression models considered so far, the dependent variable y and the explanatory variable the x's have been numerical or quantitative. پیچھے جو ہم نے ماڈل پڑھائے ہیں جس طرح بھی ان کی ڈفرینٹ فارم گزری ہیں سب کے سب کیا تھے، ان میں ڈپینڈنٹ ویریبل اور ایکسپلینیٹری ویریبلس یعنی ایکسز وائی اور ایکسز یہ ویریبلس کس ہوتے تھے، یہ کوانٹیٹیو اور نومیریکل ہوتے تھے، ان کی فگرز ہوتی تھیں.
لیکن ضروری نہیں ہے کہ ویریبلس تمام ویریبلس کی فگرز ہوں، کوانٹیٹیز ہوں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو ایکسپلینیٹری ویریبلس ہیں جو رائٹ سائڈ پہ اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، ایک ویریبل یا کئی ویریبلس، وہ کوالٹیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، کوانٹیٹیو نیچر کے نہیں ہوتے۔ اچھا، اب دیز کوالٹیٹیو ویریبلز آفن نون ایز ڈمی ویریبلز، انہی کوالٹیٹیو ویریبلس کو اکثر ڈمی ویریبلس کہا جاتا ہے، یا ان کے لیے کچھ اور بھی نام یوز کر دیتے ہیں، انڈیکیٹر ویریبلس، بائنڈری ویریبلس، کیٹیگوریکل ویریبلس اینڈ ڈائیکاٹمس ویریبلس۔ اب یہ جو پورا چیپٹر ہے، یہ تو تھوڑا سا ایک انٹروڈکشن تو تھا کہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ویریبل وائی یا رائٹ سائڈ پہ جو انڈیپینڈنٹ ویریبلز یا ایکسپلینیٹری ویریبلز آ رہے تھے، ایکس ویریبل، ایکسز، وہ کوانٹیٹیو تھے، ان کی فگرز تھیں، لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ویریبلس کی کوانٹیٹیز، فگرز کوانٹیٹیو نہیں ہوتا، ان کی فگرز نہیں ہوتی، کسی اور شکل میں ان کا ڈیٹا موجود ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو ایکسز ویریبلس ہیں، ایکس ویریبلس، ان ویریبلس کو کہا گیا کہ اگر ان کی کوانٹیٹیز نہ ہوں تو بعض اوقات جو ایکس ویریبلس ہوتے ہیں یہ کوالٹیٹیو ویریبلس ہوتے ہیں، اور انہیں کوالٹیٹیو ویریبلس کو ڈمی ویریبلس کہتے ہیں، اور ان کے مختصر جو مختلف نام ہیں وہ نام بتائے گئے کہ ان کو بائنڈری ویریبلس کہتے ہیں، کیٹیگوریکل ویریبل، ڈائیکاٹمس ویریبل وغیرہ وغیرہ۔ اب سیکشن 6.1 نیچر آف ڈمی ویریبلس۔ اچھا، ریگریشن انالیسس میں جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے صرف ان ویریبل سے نہیں جن کی کوانٹیٹیز ہوتی ہیں، مثلا انکم، آؤٹ پٹ، کاسٹ، پرائسز، ویٹ، ٹیمپریچر، بلکہ ایسے ویریبل سے بھی ڈیپینڈنٹ ویریبل انفلوئنس ہوتا ہے جو کہ کوالٹیٹیو ہوتے ہیں نیچر، مثال کے طور پر جینڈر، ریس، کلر، ریلیجن، نیشنلٹی، سٹرائکس، پولیٹیکل پارٹی ایفیلیشن، میرٹل اسٹیٹس۔ اب یہ جتنے نام لیے ہیں، پہلے تو ویریبل وہ بتائے ہیں رائٹ سائڈ پر، ایکسپلینیٹری ویریبلس، انکم، آؤٹ پٹ، کاسٹ، پرائسز، ٹیمپریچر، ان کی تو فگرز ہوتی ہیں، کوانٹیٹیو ویریبلس ہیں، لیکن کچھ اور ویریبلس ہیں، مثال کے طور پر جینڈر، ریس، کلر، ریلیجن، نیشنلٹی، سٹرائکس وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ویریبلس ہیں، یہ ویریبلس ان کی کوانٹیٹیز تو نہیں ہوتی۔ یہ کس طرح کے ویریبل ہوتے ہیں؟ ان ویریبلس کو جو بریکٹ میں دیے ہوئے ہیں ان کو کوالٹیٹیو، یہ کوالٹیز کو شو کرتے ہیں، یہ کوالٹیٹیو ویریبلس ہوتے ہیں۔ اچھا، فار ایگزامپل سم ریسرچرز ہیو رپورٹڈ دیٹ ceteris paribus female college teachers are found to earn less than their male counterparts، کہ اگر میل فیمیل ارننگس کو لیتے ہیں تو ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فیمیل کالج ٹیچرز کو وہ کم ارن کرتی ہیں بنسبت میل کالج ٹیچرز کے۔ سملرلی ایوریج score of female students on the math part of examination is less than their male counterparts۔ What is the reason for this difference? Qualitative variables such as gender should be included
among the explanatory variables when problems of this type are encountered. Of course, there are other examples that also could be cited. Page 179. یہ جو کوالٹیٹیو ویریبلز ہوتے ہیں جن کی فگرز تو نہیں ہوتی لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ ویریبلز ہیں، تو یہ کیا شو کرتے ہیں؟ یہ جو پیراگراف ہے پیج 179 پر، یہ امپورٹنٹ ہے، اس سے آپ کو سارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. Such qualitative variables indicate presence or absence of a quality or an attribute. یہ جو ویریبلز ہوتے ہیں صرف کوالٹی یا کوئی خاص ایٹریبیوٹ، خصوصیت، اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میل اور فیمیل، بلیک اور وائٹ، کیتھولک اور نان کیتھولک، سٹیزنز، نان سٹیزن. One method of quantifying these attributes by constructing artificial variables. اب یہ جو ویریبلز ہیں ان کی جگہ ان کو انالیسس کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کی جگہ آرٹیفیشل ویریبلز بنائے جاتے ہیں. that take on values 0 اور 1، جن کو 0 اور 1 کی ویلیو دی جاتی ہے. تو 0 indicating the absence of an attribute and 1 indicating the presence of that attribute. تو 0 indicating the absence of attribute and 1 indicating the presence of that attribute. For example, 1 may indicate that a person is a female and 0 may designate a male. Or 1 may indicate that a person is a college graduate and 0 that he or she is not. And 1 may indicate membership in the Democratic Party, 0 membership in the Republican Party. تو ویریبلز، ان کو جو ویریبلز ہیں ان کو ویلیوز 0 اور 1 ویلیوز دی جاتی ہیں. ان کو اس طریقے سے انالیسس میں لایا جاتا ہے. Variables that assume values such as 0 and 1 are called dummy variables. We denote dummy variables by symbol D rather than by the usual symbol X. تو ہم ویریبلس کے لیے کیا کریں گے، ان ویریبلس کو ہم ڈی سے شو کریں گے بجائے ایکس کے. نیکسٹ پیراگراف. Dummy variables can be used in regression analysis just as readily as quantitative variables. آرام سے استعمال کر سکتے ہیں جس طرح کہ کوانٹیٹیو ویریبلس کا انالیسس ہوتا ہے، ریگریشن انالیسس اسی طرح ان کا بھی انالیسس ہو سکتا ہے. As a matter of fact, a regression model may contain only one dummy explanatory variables. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ریلیشن شپ ہے جس میں صرف ایک ڈمی ویریبل بطور ایکسپلینیٹری ویریبل ہوگا. تو ریگریشن ماڈل دیٹ کنٹین اونلی ڈمی ایکسپلینیٹری ویریبلز آر کالڈ انالیسس آف ویریئنس اینووا ماڈلز. اگر کسی ماڈل میں صرف ایک ہی ڈمی ویریبل آ رہا ہو، ایکسپلینیٹری ویریبل ایک آ رہا ہو اور وہ ڈمی ویریبل ہے، تو اس طرح کے ریگریشن ماڈلز کو ہم انالیسس آف ویریئنس یا اینووا ماڈل کہتے ہیں. ابھی کویشچن 6.1 دیکھیں. وائی آئی از اکول ٹو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 ڈی آئی پلس یو آئی. وائی کیا ہے؟ اینول انکم ایکسپینڈیچر. وائی کیا چیز ہے؟ اینول ایکسپینڈیچر آن فوڈ ڈیپینڈنٹ ویریبل. اچھا، ڈی آئی از اکول ٹو 1 ایک فیمیل
डी आई इज इक्वल टू 0 मेल। अच्छा, अब ये वाला जो मॉडल है ये बिल्कुल 2 वेरिएबल मॉडल नज़र आ रहा है। क्या है कि अब x की जगह जो पहले क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता था, x की जगह अब d वेरिएबल आ रहा है जो क्वालिटेटिव वेरिएबल है और ये डमी वेरिएबल है। लेकिन इसमें जो आखिर में डिस्टर्बेंस टर्म u अपीयर हो रही है, हम एज्यूम करेंगे कि सारे एजम्पशंस सेटिस्फाइड हैं। अब मीन फूड एक्सपेंडिचर मेल्स, कि अगर हम जो मेल्स हैं उनके एवरेज फूड एक्सपेंडिचर देखना चाहें तो किसके बराबर होंगे। एक्स लिखा है इक्वेशन 6-2 देखें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई गिवन डी आई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 इंटू 0 किसके बराबर आ गया, इक्वल टू बीटा 1, क्योंकि वो आखिरी टर्म जो है वो 0 ख़त्म हो जाएगी। इक्वेशन पहले मॉडल जो 6.1 में है उस मॉडल को देखें, वहाँ ये वेरिएबल 2 आ रहे हैं इस इक्वेशन 6.1 मॉडल में वेरिएबल तो 2 आ रहे हैं। वाई तो है एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन फूड डॉलर्स में, डी आई जो है वो डमी वेरिएबल है। हम स्टडी कर रहे हैं एनुअल एक्सपेंडिचर ऑन फूड फीमेल और मेल के, कि फीमेल के कितने होते हैं, फीमेल कितने एक्सपेंडिचर करते हैं ऑन द एवरेज और मेल कितने करते हैं। तो पहले हमने डी को डिफाइन किया है कि अगर वो फीमेल है तो हम उसको रखेंगे 1 देंगे और अगर मेल है तो उसको हम 0 रखेंगे। अच्छा, अब उसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए इक्वेशन 6.2 मीन फूड एक्सपेंडिचर मेल को क्यों हम रखा है 0, तो अगर डी को हम रखते हैं 0 कर दें तो बीटा 2 के साथ देखें 0 लिखा हुआ है तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो मीन फूड एक्सपेंडिचर मेल से किसके बराबर आएंगे, इक्वल टू बीटा 1। मीन फूड एक्सपेंडिचर मेल से कितने आएंगे, इक्वल टू बीटा 1। और अगर हम मीन फूड एक्सपेंडिचर फीमेल के मालूम करना चाहें तो फीमेल के लिए तो हमने डिफ़ाइन किया है कि फ़ीमेल को हमने रखा इक्वल टू 1, उसकी जगह डमी वेरिएबल डिफ़ाइन किस तरह किया है, इक्वल टू 1 रखा है। तो अब बीटा देखें इक्वेशन 6.3 में बीटा 2 इंटू 1 है। तो अब क्या आया है, जवाब बनता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ वाई, मीन वैल्यू ऑफ वाई, जबकि डमी वेरिएबल यूज़ हो रहा है किस तरह के डी डमी वेरिएबल इज इक्वल टू 1, तो किस जवाब कितना आता है, बीटा 1 प्लस बीटा 2। अच्छा, अब देखें पीछे जो मॉडल 6.2 गुजरा है और ये 6.3 है, दोनों की ज़रा इंटरप्रिटेशन समझते हैं।
For these regressions, we see that intercept term beta 1 gives the average or mean food expenditure of males. اچھا یہ وہ کیٹیگری ہے فار وچ دی ڈمی ویریبل گیٹس دی ویلیو آف 0. ہم نے اس طرح ڈیفائن کیا کہ ڈمی ویریبل میل کی جگہ یوز کیا ہے، لیکن ہم اگر وہ میل ہے تو اس کو 0 دیں گے. تو سلوپ کوفیشنٹ جو بیٹا 2 ہے، تو یہ جو بیٹا 1 ہے یہ تو بتائے گا ایوریج اور مین فوڈ ایکسپینڈیچر آف میل. بیٹا 2 جو آ رہا ہے ٹیلز اس بائی ہاؤ مچ دی مین فوڈ ایکسپینڈیچر آف فیمیل ڈفر فرام دی مین فوڈ ایکسپینڈیچر آف میلز. یہ بیٹا 2 ڈفرینس بتاتا ہے. تو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 gives the mean food expenditure for females. Since the dummy variable takes value 0 and 1, it is not legitimate to call beta 2 the slope coefficient, since there is no continuous regression line involved here. تو ہم جو بیٹا 2 ہے اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ڈفرینشیل انٹرسیپٹ کوفیشنٹ ہے. یہ ڈفرینس بتاتا ہے فیمیل کے فوڈ ایکسپینڈیچرس کا میل کے فوڈ ایکسپینڈیچرس کے کتنا ڈفرینس ہے، تو یہ بیٹا 2 بتائے گا. اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈفرینشیل انٹرسیپٹ کوفیشنٹ، بیکاز اٹ ٹیلز بائی ہاؤ مچ دی ویلیو آف انٹرسیپٹ ٹرم ڈفرز between two categories. In the present context, the differential intercept term tells by how much the mean food expenditure of females differ from that of males. اب ایگزامپل دیکھیں. ایک ایگزامپل دی ہے، ایگزامپل 6.1 اینول فوڈ ایکسپینڈیچر آف سنگل میل اینڈ سنگل فیمیل کنزیومرس. ڈیٹا دیا ہوا ہے ٹیبل 6-1 میں. ٹیبل دیا ہوا ہے ایج، فوڈ ایکسپینڈیچر میل کے فیمیل کے، آفٹر ٹیکس انکم فیمیل، پھر فوڈ ایکسپینڈیچر میل، پھر آفٹر ٹیکس انکم میل. یہ ڈیٹا دیا ہوا ہے. تو فرام دی ڈیٹا گیون ان ٹیبل 6-1 وی کین کنسٹرکٹ ٹیبل 6-2. اگلے پیج پر ایک ٹیبل کنسٹرکٹ کی ہے، دیکھیں. For the moment, just concentrate on the first 3 columns of this table, which relate to expenditure on food, the dummy variable taking the value of 1 for females and her males and after tax income. اب ٹیبل پر غور کریں. فوڈ ایکسپینڈیچر دے دیے ہیں بس. اگر پچھلے والی ٹیبل جو پچھلے پیج پر ہے یہ ٹیبل 6-1 وہاں کنفیوژن ہو تو آپ اس ٹیبل کو بہت اچھا سمجھ سکتے ہیں کہ ویریبلس لے لیے ہیں فوڈ ایکسپینڈیچر، ٹھیک ہے، فگرز ہیں. آگے ہے آفٹر ٹیکس انکم، فگر دی ہوئی ہے. آگے ہے سیکس. سیکس کون ہے؟ سیکس میں ہے میل اور فیمیل. اگر فیمیل ہے تو اس کو دیا گیا ہے 1، ڈمی ویریبل ہے اس کو 1 دیا ہے، اور اگر وہ میل ہے تو اس کو 0 دیا ہے. اچھا اب دیکھیں پہلی آبزرویشن، فوڈ ایکسپینڈیچر کتنا ہے؟ یہ ہے 1983. یہ فوڈ ایکسپینڈیچر ہے. اس کا کوئی فیمیل ہے، اس کا فوڈ پر ایکسپینڈیچر اتنا ہے، جبکہ آفٹر ٹیکس انکم اس کی کتنی ہے؟ 11,557. سیکس کی جگہ کیا لکھا ہے؟ 1، کیونکہ وہ فیمیل ہے. یہ ایک فیمیل تھا، اس کی فوڈ ایکسپینڈیچر اور اس کی آفٹر ٹیکس انکم.
پھر کوئی اور ایک فیمیل ہے، اس کا فوڈ ایکسپینڈیچر کتنا ہے 2987، اور اس کی جو آفٹر ٹیکس انکم ہے وہ 29,387 ہے، اس کو بھی 1 دیا ہے۔ تو چلتے چلتے جو فیمیل ہے پہلے لے لیے ہیں چھ فیمیل، پہلے ان کے فوڈ ایکسپینڈیچر اور آفٹر ٹیکس انکم لے کر ڈمی ویریبل ان کی جگہ کیا رکھا ہے 1 1 1 1، پھر میل کتنے ہیں وہ بھی 6 ہیں، اور ان کو کتنا دیا ہے ڈمی ویریبل ڈیفائن کیا ہے، تو ڈمی ان کو ویلیو کیا دی ہے 0۔ تو یہ ٹیبل ہے۔ اب اس ٹیبل کے جو ڈیٹا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے دیکھیں ڈمی ویریبلس کو کس طرح، جو لاسٹ کالم ہے وہ ڈی ویریبل ہے، اصل میں سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ کس طرح ڈمی کو ڈیفائن کیا ہے اور ویلیوز کس طرح رکھی ہیں۔ کیونکہ ہمارا جو ویریبل آ رہا ہے وہ اب کوالٹیٹیو ویریبل ہے، وہ تو ہے سیکس میں یا وہ فیمیل ہے یا میل ہے، تو فیمیل کو ڈمی ویریبل اس کی ویلیو 1 رکھی ہے اور میل کے لیے 0 رکھی ہے۔ تو ٹیبل کا جو ڈیٹا ہے اس کو یوز کرتے ہوئے جو ریزلٹس آئے ہیں وہ 6.4 ایکویشن میں دے دی ہے۔ وائی ہیٹ آئی از ایکول ٹو 3000 یہ ایکویشن دیکھیں 6.4 ٹیبل کے جو ڈیٹا ہے اس سے جو ریزلٹس آئے ہیں، ایسٹیمیٹس آئے ہیں، وہ 6.4 میں دے دیے ہیں۔ وائی ہیٹ آئی از ایکول ٹو 3176.8333 مائنس 503.1667 ڈی آئی۔ نیچے اسٹینڈرڈ ایررز کی رو دی ہوئی ہے، پھر ٹی ویلیوز کی رو دی ہوئی ہے، اور آر اسکوائر از 0.1890۔ نیچے کلیئرلی بتا دیا ہے کہ وائی کیا ہے ویریبل، آپ کا فوڈ ایکسپینڈیچر ہے ڈالرز میں، ظاہر ہے وہ فگرز ہیں جیسا کہ اوپر ٹیبل میں کلیئر ہے، اینڈ ڈی از اکول ٹو 1 ایف فیمیل 0 ایف میل۔ اب ریزلٹس کی انٹرپریٹیشن ذرا سمجھتے ہیں۔ ایز ریزلٹ شو، نیچے والا پیراگراف، یہ جو ایکویشن 6.4 دی ہوئی ہے اس میں جو ریزلٹس دیے ہوئے ہیں ان کی انٹرپریٹیشن۔ ایز دی ریزلٹس شو دی مین فوڈ ایکسپینڈیچر آف میلز از approximately 3177 and that of females is 3176.833 minus 503.1667 is equal to 2673.663 or about 2674۔ یہ اس لیے کہ اگر ڈی کو رکھتے ہیں ایکول ٹو 0، کیونکہ وہ میل کو ہم نے 0 رکھنا ہے، ڈی کو اگر 0 رکھتے ہیں تو مین ایکسپینڈیچر وہ بیٹا 1 کی جو ویلیو ہے پہلے پڑھ رہے ہیں وہ مین ایکسپینڈیچر بتائے گا، ایوریج ایکسپینڈیچر۔ اور اگر فیمیل کا اسٹڈی دیکھنا چاہتے ہیں تو فیمیل کے لیے تو ڈمی کی ویلیو ہم رکھی ہے 1، جب 1 رکھی ہے تو یہ پوری کی پوری ایکویشن اس طرح آ جائے گی۔ اچھا، اب جو ٹی ویلیوز ہیں ان کو اس نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ estimated DI is not statistically significant for T value is only about -1.52 and its P value is about 15%۔
This means that although numerical values of the male-female food expenditures are different, statistically there is no significant difference between the two numbers. اب اسی جو ریزلٹس ہیں ان ریزلٹس کو تھوڑا سا ایک اور انداز میں سمجھتے ہیں. We can look at this problem in a different perspective. If you simply take the average of the male and female food expenditures figures separately, you will see that these averages are 3,176.833 and this کہ آپ یہ جو اوپر 6.4 میں ریزلٹس دیے ہوئے ہیں ریگریشن ریزلٹس اس طرح آپ نہ کریں ریگریشن نہ کریں کوئی ایسٹیمیشن نہ کریں آپ اس طرح کریں کہ ٹیبل میں جو فیمیل 5-6 فیمیلز ہیں ان کے جو فوڈ ایکسپینڈیچرز کی ویلیوز ہیں ان کو جمع کر کے 6 پر تقسیم کر دیں ایوریج نکل آئے گی. اسی طرح میل کی جو فوڈ ایکسپینڈیچرز ہیں 6 فگرز ہیں ان کو جمع کر کے ان کی ایوریج نکال لیں تو ایوریج ویلیو یہ جاتے ہیں. دیز نمبرز آر دی سیم ایز دوز دیٹ وی اوپین آن دی بیسس آف ریگریشن. تو ریگریشن والے ریزلٹس اور یہ والے ریزلٹس بالکل مل جاتے ہیں. What this means is that dummy variable regression is simply a device to find out if two mean values are different. In other words, a regression on an intercept and a dummy variable is a simple way of finding out if the mean values of two groups differ. If the dummy coefficient beta 2 is statistically significant, we say that the two means are statistically different. If it is not statistically significant, we say, page 182 par, we say that two means are not statistically significant. In our example, it seems they are not. ایک اور کنسیپٹ نیچے والے پیراگراف میں پیج 182 پر ایک اور کنسیپٹ اس کو سمجھ لیں. Notice that in the present example, the dummy variable sex has two categories. We have assigned the value of 1 to female consumers and value of 0 to male consumers. So the intercept value in such an assignment represents the mean value of category that gets the value 0 or male in the present case. We can therefore call the category that gets the value 0 the base, reference or benchmark or comparison category. جس کے لیے ڈمی ویریبلس جس کیٹیگری کے لیے اس کی ویلیو 0 رکھی جائے گی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ بیس کیٹیگری ہے یہ ریفرنس کیٹیگری ہے یا بینچ مارک کیٹیگری ہے. To compute the mean value of food expenditure for female, we have to add the value of coefficient of dummy variable to the intercept value, which represents food expenditure of female as shown before. اب سوال یہ ہے نیچرل کویسچن از وائی ڈڈ وی چوز میل ایز دی ریفرنس کیٹیگری اینڈ ناٹ فیمیل. ایسا ہم نے کیوں کیا؟ If we have only two categories as in the present instance, it does not جب دو ہی کیٹیگریز ہوں جیسا کہ اب اس مثال میں ہیں تو it does not matter which category gets the value of 1 and which gets the value of 0. If you want to treat female as the reference category, it gets the value of 0.
اچھا، اب اگر ہم الٹ کریں کہ ہم فیمیل کو بنا لیتے ہیں بیس کیٹیگری، ریفرنس کیٹیگری، تو اس کو ہم دیں گے ویلیو 0، اور میل کو ہم رکھتے ہیں کمپیریزن کے لیے تو اس کو دے دیں گے 1۔ تو اب ریزلٹس میں کوئی فرق پڑے گا یا ریزلٹس وہی آئیں گے؟ تو ریزلٹس کا سیٹ اس نے 6.5 دے دیا ہے ایکویشن میں، تو ویئر ڈی آئی از اکول ٹو 1 فار میل اینڈ 0 فار فیمیل۔ اچھا، اب ان ایدر اسائنمنٹ آف دی ڈمی ویریبل، جس طرح بھی اسائنمنٹ کر رہے ہیں دے دیں ڈمی ویریبلس کو ویلیو، دی مین فوڈ کنزمپشن ایکسپینڈیچر آف 2 سیکسز ریمین دی سیم۔ دی مین فوڈ کنزمپشن ایکسپینڈیچر آف دی 2 سیکسز ریمین دی سیم، کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کے مین ایکسپینڈیچرز وہی آئیں گے۔ کمپیئر کر لیں 6.4 6.5 کو، اسی آر اسکوائر ویلیو سیم ہے۔ ایبسولوٹ ویلیو آف ڈمی کوفیشینٹس اینڈ دیئر اسٹینڈرڈ ایرر ریمین دی سیم۔ The only change is in the numerical value of the intercept term and its t-value. Another question. Since we have 2 categories, why not assign 2 dummy variables؟ ہم 2 کیوں نہیں ڈمی ویریبل یوز کر لیتے؟ کہتے ہیں کہ to see why this is inadvisable، یہ درست نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں نیچے والے ماڈل کو دیکھیں جو 6.6 میں دیا ہوا ہے، وائی آئی از اکول ٹو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 ایکس ڈی 2 آئی پلس بیٹا 3 ڈی آئی پلس یو آئی، یہاں اس کو D3 کرنا چاہیے تھا۔ اچھا، ویئر وائی ایکسپینڈیچر آن فوڈ D2 از اکول ٹو 1 فار فیمیل 0 فار میل، D3 از اکول ٹو 1 فار میل اینڈ 0 فار فیمیل۔ اچھا، اگر رکھ کر دیتے ہیں اس طرح، دس ماڈل کی ناٹ بی ایسٹیمیٹڈ بیکاز آف دس ماڈل کی ناٹ بی ایسٹیمیٹڈ بیکاز آف پرفیکٹ کولینیرٹی بٹوین D2 اینڈ 3، کہ اس ماڈل کو اگر ہم ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک ڈمی ویریبل ڈال دیتے ہیں، انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہوگا، ہم اس طرح کے ماڈل کو ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ D2 اور D3 میں پرفیکٹ کولینیرٹی پائی جاتی ہے، جو اس نے نیچے ٹیبل میں شو کر دیا ہے۔ اچھا، لہذا یہ اسی پیج پر پیج 183 کہ اگر جتنے بھی کیٹیگریز ہیں اتنے ہم ڈمی ویریبل انٹروڈیوس کر دیتے ہیں تو پرفیکٹ کولینیرٹی والا مسئلہ آ جائے گا۔ تو دیر آر ویریس ویز ٹو میٹیگیٹ دی پرابلم آف پرفیکٹ کولینیرٹی، اس کو ہم ڈیل کر سکتے ہیں۔ اف اے ماڈل کنٹینس انٹرسیپٹ، the simplest way is to assign the dummies the way we did in 4. Namely, to use only one dummy. A qualitative variable has 2 categories. In this case, drop column D2 or D3. ڈراپ کرنا پڑے گا۔ The general rule is if a model has the common intercept beta 1 and if a qualitative variable has m categories, to introduce only m minus 1 dummy variable. In our example,
only one dummy variable if a qualitative variable has two categories such as 6. In this case, drop the column D2 or D3 and general rule क्या हुआ? If a model has common intercept beta 1 and if a qualitative variable has m categories, introduce only m minus one dummy variable. If example sex has two categories, hence we introduce only one single dummy variable. If this rule is not followed, we will fall into what is known as dummy variable trap. Into dummy variable trap. किस वजह से? Because of perfect collinearity. अच्छा, एक और एग्जांपल दी है, एग्जांपल 6.2 यूनियन मेंबरशिप एंड राइट टू वर्क लॉज. उसके रिजल्ट्स दे दिए हैं, दो वेरिएबल लिए हैं. 6.7 में रिजल्ट्स दे दिए हैं. टेबल जो डाटा है वो टेबल 6.3 पर डाटा दिया है. पेज 185 पर आ जाए. नया से सेक्शन 6.2 शुरू कर रहे हैं. एनकोवा मॉडल्स, पीछे गुजरे थे एनोवा मॉडल्स, ये आ रहे हैं अब एनकोवा मॉडल्स. रिग्रेशन ऑन वन क्वांटिटेटिव वेरिएबल एंड वन क्वालिटेटिव वेरिएबल विद टू कैटेगरीज. एग्जाम्पल 6.1 रिविजिटेड. वही जो एग्जाम्पल है जो पहले गुजरी है 6.1 दोबारा उसको ले रहे हैं. अच्छा, अब देखें मॉडल 6.8 बनाया है. किस तरह के? वाई एक्सपेंडिचर ऑन फूड, एक्स क्या है? आफ्टर टैक्स इनकम है, और डी क्या है? इक्वल 1 फॉर फीमेल एंड 0 फॉर मेल. वही जो पहले वाला मॉडल गुजरा था ना, वो मॉडल उसमें अब क्या किया है कि एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल एक्स वेरिएबल आफ्टर टैक्स जो इनकम ड्रा हो रही है उस इनकम को एज वेरिएबल डाल दिया है, वो एक्स वेरिएबल है. तो डाटा यूज़ करते हुए रिजल्ट्स दे दिए हैं 6.9. ये रिजल्ट्स हैं. रिजल्ट्स पेज 186 पर रिजल्ट्स की डिस्कशन है, और ये पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है, समझने वाला है. These results are noteworthy for several reasons. First, in equation 6.2, dummy coefficient was statistically insignificant, but now it is significant. It seems in estimating 6.2 we committed specification error.
پہلے جو تھا اینووا ماڈل میں ڈمی ویریبل وہ اسٹیٹسٹیکلی انسگنیفیکنٹ تھا، اب وہ سگنیفیکنٹ ہے. کیوں؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ماڈل میں اسپیسیفیکیشن ایرر ہوئی ہے. وی کمیٹڈ اسپیسیفیکیشن ایرر بیکاز وی ایکسکلوڈیڈ اے کوویریٹ. ہم نے ایک ویریبل جو امپورٹنٹ تھا آفٹر ٹیکس انکم ویریبل، اس کو وہاں سے نکال دیا تھا، اس میں نہیں ڈالا تھا. which a priori is expected to have important influence on consumption expenditure. ہمیں معلوم ہے کہ ڈسپوزیبل انکم کا وہ تو کنزمپشن ایکسپینڈیچر پر سگنیفیکنٹ انفلوئنس ہوتا ہے، اس کو نکال دیا تو اسپیسیفیکیشن ایرر ہوئی. آف کورس وی ڈیڈ دس فار پیڈاگوجیکل ریزنس. دس شوز ہاؤ specification errors can have dramatic effects on the results. Second, since equation 6.9 is a multiple regression, we now can say that holding after tax income constant, the mean food expenditure for males is about 1506. for females کتنا ہو گیا؟ مائنس کر رہے ہیں about dollar. تو مین فوڈ ایکسپینڈیچر فار میلز از دس، فار فیمیل کتنا آ گیا؟ یہ آ گیا 1506.244 مائنس 228.9866 or about 1277. And these means are statistically significantly zero. And these are statistically significantly different. Third, holding gender differences constant, the income coefficient of this means that mean food expenditure goes up by about 6% for every additional increase of additional dollars. Income coefficient of this 0.0589 means that mean food expenditure goes up by about 6 cents for every additional dollar of after-tax income. In other words, the marginal propensity of food expenditure additional. تھرڈ پوائنٹ پھر سمجھیں. ہولڈنگ جینڈر ڈفرینسز کانسٹنٹ، انکم کوفیشینٹ اس کا کتنی فگر ہے 0.0589 مینس دیٹ مین فوڈ ایکسپینڈیچر گوز اپ بائی 6 cents فار ایوری ایڈیشنل ڈالر آف آفٹر ٹیکس انکم. In other words, marginal propensity of food consumption یعنی ایڈیشنل ایکسپینڈیچر آن فوڈ فار ایڈیشنل ڈالر آف ڈسپوزل انکم is about 6 cents. اچھا، اب پچھلی جو ڈیفینیشنس ہیں ان ڈیفینیشنس کو ساتھ رکھتے ہوئے ہم علیحدہ علیحدہ فیمیلز کے اور میلز کے ایکسپینڈیچر فنکشنز وہ ڈرا کر سکتے ہیں. تو پہلے دیکھیں ایکویشن 6.10 ہے مین فوڈ ایکسپینڈیچر ریگریشن فار فیمیلز. فیمیلز کو کیا رکھا ہے؟ اگر فیمیلز کو ایکول ٹو 1 رکھتے ہیں تو یہ رزلٹ آ گئے. مین فوڈ ایکسپینڈیچر ریگریشن فار میلز، اس میں وہ ریمائنڈر ہو جائے گی اور یہ ریزلٹس آ گئے. تو 2 ریزلٹس آ گئے ڈیفینیشنس کے مطابق، 2 ریزلٹس آ گئے ہیں اور دونوں کے نیچے گراف بنا دیے. آفٹر ٹیکس ایکسپینڈیچر فوڈ ایکسپینڈیچر ریلیشن ٹو آفٹر ٹیکس انکم. میل ان کا جو ایکسپینڈیچر فنکشن ہے وہ اوپر ہے، فیمیل کا جو وہ نیچے ہے، اور دونوں کے اسٹریٹ لائنز بن رہی ہیں.
تو یہ ڈائیگرام جو بنایا ہے تو ان میں فرق کیا ہے؟ ٹو ریگریشن لائنز ڈفر ان دیئر انٹرسیپٹس بٹ دیئر سلوپس آر دی سیم. کیوں کہ اگر ہم ریزلٹس دیکھتے ہیں 6.10 611 تو سلوپ کوفیشینٹ ایکس آئی کے ساتھ کیا ہے 0.0589. دونوں ماڈلز میں Section 6.3 Regression on one quantitative variable and one qualitative variable with more than two classes or categories. اب پہلے جو اگزامپل گزری ہیں ہمارے پاس ایک کوالٹیٹیو ویریبل تھا جس کی 2 کیٹیگریز اور کلاسز تھیں. سیکس والا میل یا فیمیل. لیکن جو ڈمی ویریبل ٹیکنیک ہے از کوائٹ کیپیبل آف ہینڈلنگ ماڈل ان وچ کوالٹیٹیو ویریبل ہیز مور دین 2 کیٹیگریز. تو یہ ڈمی ویریبل والی ٹیکنیک ہے. یہ ماڈلس یہ اس صورتحال کو بھی اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی ڈمی ویریبل ہے اور اس کی 2 سے زیادہ کیٹیگریز ہوں تو ڈمی ویریبلس ماڈل ایسی صورتحال کو بھی کور کر لیتا ہے. اب مثال دیکھیں. ٹیبل 6-4 کا ذکر ہے. ٹیبل gives data on acceptance rates in percents of the top 65 graduate scales. Among others, for time being, we will concentrate only on the school's acceptance rate. Suppose we are interested in finding out if there are statistically significant differences in the acceptance rates among 65 schools, including Suppose we are interested in finding out if there are statistically significant differences in the acceptance rates among 65 schools included in the analysis. For this purpose, the schools have been divided into 3 categories. کون سے؟ اب یہ دیکھیں ڈمی ویریبل ہے. ساؤتھ اتنے 22 اسٹیٹس ہیں، نارتھ ایسٹ نارتھ سینٹرل 32 اسٹیٹس، ویسٹ 10 اسٹیٹس. Schools have been divided into 3 categories, 3 regions. اب جو ڈمی ویریبل آ رہا اس کی 3 کیٹیگریز ہیں. ایکویشن 6.12 دیکھیں. ایکسیپٹینس ریٹ از اکول ٹو بیٹا 1 پلس بیٹا 2 D2i پلس بیٹا 3 D3i پلس UI. تو D2 کیا ہے؟ از 1 if child is in the north eastern or north central region equal to 0 otherwise if one of the other 2 regions. D3 if the school is in the western region equal to 0 otherwise in one of other 2 regions. اب کیونکہ سنس کوالٹیٹیو ویریبل کون سا ریجن ہے 3 classes we have assigned only 2 dummies. Here we are treating the south as the base or reference category. Table 6 point. تو ریفرنس کیٹیگری کون سی بنی؟ ساؤتھ. اب جس طرح ہم نے ڈیفینیشنز رکھی ہیں انہیں ڈیفینیشنز کو یوز کرتے ہوئے اب مین ایکسیپٹنس ریٹس جو مختلف ریجنز ہیں ان میں نکل سکتے ہیں. تو ایکسپیکٹیشن SI D2 = 1 D3 = 0 اس کے برابر آ جائے گا. اس طرح بدلتے جائیں
مین ایکسیپٹینس ریٹ فار اسکولس ان ویسٹرن ریجن، یہاں D2 = 0 D3 = 1، وہ اس کے برابر آ جائے گا، اور اسی طرح D2 = 0 D3 = 1 تو یہ آ جائے گا۔ یہ دس ایکسرسائز شوز کامن انٹرسیپٹ بیٹا 1 دیکھیں تینوں میں موجود ہے۔ represents the mean acceptance rate for schools that are assigned to dummy variable 0 0۔ تو یہ جس طرح ڈیفینیشنس تھیں، ڈیفینیشنس کے مطابق ہمارے پاس ریزلٹس آ گئے ہیں۔ بیٹا 2 کیا بتاتا ہے؟ tells us by how much the mean acceptance rates of the schools in north eastern and north central region differ from those in the southern region، کیونکہ ہم نارتھ کو ساؤتھ کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں۔ اسی طرح بیٹا 3 tells us by how much the mean acceptance rates of schools in western region differ from southern region۔ To get the actual mean acceptance rate in northern and central region، we want to we have to add beta 2 to beta 1 and actual mean acceptance rate in western region is found by this. ریگریشن ریزلٹس دیے ہوئے ہیں سیکویشن 6.16 میں۔ تو ریزلٹس دیکھیں ان کی انٹرپریٹیشن۔ The results show that mean acceptance rate in South reference category was about 45%. The differential intercept coefficient of D2 and D3 are statistically significant. This suggests that there is significant statistical difference in the mean acceptance rates between the northeastern, north central and the southern school, as well as between western and southern school. In passing note, dummy variable will simply point out differences, bus, if they exist, but they will not suggest the reason for the differences. Acceptance rate in the south may be high. Acceptance rate in south may be higher for a variety of reasons. اب یہ والے جو ماڈل ہیں ان کو کہتے ہیں انکووا ماڈل، اینووا اور انکووا ماڈل۔ اور یہ جو ریزلٹس آئے ہیں 6.16 میں ڈمی ویریبلس کی ڈیفینیشن کے مطابق اب گراف یہ بن گیا ہے۔ پیج 189 پر ایکسیپٹنس ریٹس کوانٹیٹیو ویریبل اگر ڈال دیں گے تو ریگریشن ریزلٹ 6.17 میں دیے ہوئے ہیں۔ کوانٹیٹیو ویریبل کون سا ڈالا ہے؟ ٹیوشن کاسٹ۔ کوانٹیٹیو ویریبل ٹیوشن کاسٹ، یہ جب کوانٹیٹیو ویریبل ڈالا ہے تو ہمارا ماڈل انکووا ماڈل ہے۔ تو ان کی انٹرپریٹیشن بھی یہ جو پیراگراف ہے 6.17 والے ریزلٹس ہیں، نیچے والے پیراگراف میں ڈیٹیل دے دی ہے کہ ان کو انٹرپریٹ
کس طرح کریں گے؟ انٹرپریٹیشن امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہ یہاں تک جو سیکشن 6.3 بن رہا ہے، ریگریشن آن ون کوانٹیٹیو ویریبل اینڈ ون کوانٹیٹیو ویریبل ود مور دین 2 کلاسز اور کیٹیگریز، یہ والا جو ہم نے سیکشن پڑھ لیا ہے. تو یہ والا جو سیکشن ہے 6.3 ریگریشن آن ون کوانٹیٹیو ویریبل اینڈ ون کوالٹیٹیو ویریبل ود مور دین 2 کلاسز اور کیٹیگریز، ان کو ذرا آپ اچھی طرح اس سیکشن کو آپ نے پڑھنا ہے. پیچھے والے سمجھ رہے ہیں، جو چیزیں کہیں ڈیفیکلٹی محسوس ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کلیئر کر دوں گا. لیکن یہاں یہ جو سیکشن ہے اس کو آپ ایک دفعہ چیپٹر شروع سے لے کر ڈمی ویریبل والا جہاں تک اس کو ٹھیک ٹھیک پڑھ لیں، تیار کر لیں، کیونکہ یہ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. تو یہ جو سیکشن 6.3 ہے اس کو میں دوبارہ بھی ایکسپلین کر دوں گا. تو ہم نیکسٹ کلاس میں اسی چیپٹر، یہ چیپٹر ڈمی ویریبل والا چیپٹر 6 ہے، اس کو امید ہے ہم کمپلیٹ کر لیں گے. تو آپ کے پاس پہلے میں نے اسائنمنٹس بھی بھیجی تھیں، اسائنمنٹس کچھ لوگوں نے سبمٹ کی ہیں، بعض لوگوں نے سبمٹ نہیں کی. تو یہ جو اسائنمنٹس رہتی ہیں ان کو بھی سبمٹ کریں. اور ابھی میں جو نیکسٹ کلاس ہوگی تو ڈمی ویریبلز پر ایک اسائنمنٹ دوں گا، وہ بھی آپ نے ڈیو ڈیٹ میں سبمٹ کرنی ہوگی. تو یہاں تک ہم سٹاپ کر رہے ہیں. تو آپ کیونکہ اس کو آگے میں اگر پورا چلاؤں، اس کو آگے لے جاؤں تو پھر شاید آپ کے لیے سمجھنا ذرا مشکل ہوگا. تو آپ ایسا کریں کہ جہاں تک پڑھا ہے سیکشن 6.3 تک آپ اچھی طرح کور کر لیں، اس کو پڑھ لیں. تو پیچھے والے جو ماڈل ایک دو گزرے ہیں، انووا ماڈل اور انکووا، ایک دو ماڈل وہ آسان ہیں، وہ سمجھ آ جائیں گے. یہاں سے تھوڑا سا چیزیں اور ایڈ ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور طرح کے ماڈل بننے شروع ہو گئے ہیں، تو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہے. تو آگے میں پھر سیکشن 6.3 سے لے کر آگے دوبارہ میں اس سیکشن کو بھی سمجھاؤں گا اور آگے ہم پڑھتے جائیں گے. تو آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ کہیں آپ کو ڈیفیکلٹی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ورنہ یہ ماڈل بڑے آسان ہیں، سمجھ آنے والے ماڈل ہیں. تھوڑا سا غور سے پڑھیں تو یہ کلیئر ہو جائیں گے. تو عرفان صاحب یہ جو لیکچر ہے یہ آپ اپلوڈ کر دیں، جہاں جہاں اپلوڈ کرنا ہے پورے گروپ کو کر دیں، وہ پورٹل جو بنا ہے اس پر کر دیں، اور ایزی کلاس والا تو شاید اس پر بھی کر دیں، اور جو یونیورسٹی نے پورٹل بنایا ہے اس پورٹل پر بھی آپ اس کو اپلوڈ کر دیں. تھینک یو.